نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی میں گہری محبت کے لیے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے والی چیزیں۔ اپنی بیوی کا مقابلہ دوسرے کی بیوی سے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کی نظر میں سب سے اچھے میاں بیوی کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بہی خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے اور باہمی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے اخلاق کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں، اس پر صبر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر خوش کلامی، خندہ پیشانی اور انسیت کے اعتبار سے ایک بچے کی طرح ہو، اور جب گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر بھرپور مرد بن جائے۔ شوہروں کو چاہیے کہ بیوی کو وقت دیں، اس کو راحت پہنچائیں، سیر و تفریح کا موقع دیں، اپنی بیوی کا مزاج سمجھیں، اس کی غلطی اور نخرے میں فرق کو سمجھیں، اس کے پیار، طلب، شرارت اور نافرمانی میں امتیاز کرنا سیکھیں، اس کی اچھی صفتوں کی طرف بھی دیکھا کریں۔ کہتے ہیں عورتیں مردوں کی گڑیائیں ہوتی ہیں، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی گڑیوں کو بنائے سنوارے رکھیں۔ کبھی پریشان دکھائی دے تو فوراً اس کی پریشانی دور کریں، طبیعت خراب دکھائی دے تو دوا لا کر دیں۔ اس طرح آپ کی بیوی ہمیشہ آپ سے خوش رہے گی۔ دل سے یہ خیال نکال دیں کہ بیوی سے کوئی غلطی یا کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اپنی بیوی کا مقابلہ دوسروں کی بیویوں سے نہ کیجیے، یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کی جائز و خواہشات پوری کرنا کی فکر کرنا، ان سب باتوں پر بھی ایسا اجر و ثواب ملے گا جس طرح نفلی عبادات پر ملتا ہے۔ گھریلو معاملات میں بیوی کی باتیں سن کر والدہ اور بہنوں کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ ہی ان کی باتیں سن کر بیوی پر ظلم کریں۔ دونوں طرف مصالحانہ رویہ اختیار کریں، بیوی کی قدر کریں۔ آپ اس کو بیاہ کر لائے ہیں، آپ کی زندگی کی ہمسفر ہے، آپ کی رازدان، آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، آپ کی عزت ہے۔ اس کی خدمت و اطاعت کا اعتراف کریں اور اس کا اظہار بھی کریں تاکہ اس کا سر عزت سے بلند ہو۔ وہ آپ کی زیادہ قدر کرے گی، آپ کو زیادہ اہمیت دے گی۔ کیا آپ نے اپنے کام، اپنے کاروبار میں اپنی غلطی سے کبھی نقصان نہیں اٹھایا؟ کیا آپ اللہ کے حقوق کی بندگی میں کبھی سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوئے؟ بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی بھاری ذمہ داریاں بہت مشقت کے کام ہیں۔ بس آپ یہ فیصلہ کر لیں، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں گے۔ ہمیشہ علیحدگی میں بات کیجیے اور پچھلی غلطیوں کو پھر سے دہرانے کی غلطی نہ کریں کہ تمہیں تو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ اس طرح اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہوگا۔ بچوں کے سامنے مت جھگڑیں، اس سے بچوں کی نفسیات پر بہت ہی زیادہ نقصان دہ اثر پڑتا ہے۔ میاں بیوی کے مذاکرات بند کمرے میں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ اپنی بیویوں کا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں۔ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی کو بے عزت کرے۔ اپنی بیوی کو پیار کی مار مارو، دیکھنا وہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ اپنی بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کریں۔ شوہر کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے اور اسے اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے۔ اس سے حساب نہ لیا جائے۔ اپنی بیوی کی بیماری میں اس کی مدد کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ ڈالیں گے تو وہ صدقہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو، بے شک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو اور اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ شوہر کا فرض یہ بھی ہے کہ بیوی کی جسمانی اور اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دے کیونکہ عورت ذو حس اور صنف نازک ہے، اس لیے وہ ہر وقت مرد کی نگہداشت کی محتاج ہے اور مرد اس کی عزت اور عصمت کا نگہبان ہے، اس لیے اس بارے میں غفلت کی تو بار پرس کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کے راز سے واقف ہو اور اس نے اسے ظاہر کر دیا۔ اس کے علاوہ بیوی کے عزیز اور رشتہ داروں کا احترام لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تو خندہ پیشانی اور شگفتہ مزاجی سے پیش آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ بیوی بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے تو کبھی کبھی ان کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے دل جوئی کے لیے ان کے گھر کے کام کاج میں تعاون اور ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، مثلاً اپنے کپڑے خود دھو لیتے، پیوند خود لگا لیتے، بکری کا دودھ دہو لیتے، اپنی اونٹنی خود باندھ دیتے، خادم کے ساتھ ایک برتن میں کھانے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اپنے گھر کی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے، یعنی خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ مسلمان بیوی خوش قسمت ہے کہ اس کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم جیسی بے مثال خواتین کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ نہ صرف مثالی خواتین تھی بلکہ مثالی بیویاں بھی تھیں۔ عورت کی مملکت اس کا تاج محل بلکہ شیش محل وہ گھر ہے جہاں وہ زندگی بسر کرتی ہے، اسے اسی میں رہنا چاہیے اور بلا ضرورت وہاں سے نکل کر سڑکوں بازاروں کے چکر نہیں کاٹنے چاہیے۔